الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا۔ قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، تو اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ اکٹھا ہم کر لیں گے ساتھ ساتھ۔ اس میں دین اور قرض کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت مداینہ دین سے ہے اور دین قرض کو کہا جاتا ہے۔ قرض اور دین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قرض نقد رقم میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو نقد پیسے دے دیے ادھار، اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور دین اس سے کہا جاتا ہے کوئی چیز کسی پر بیچی، اس کی قیمت اس سے بعد میں وصول کرے گا، یہ دین ہوا۔ اس کو دین عربی میں کہا جاتا ہے، ورنہ اردو میں دونوں کا معنی ادھار ہی ہوتا ہے، ادھار ہے ہی۔ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ معاملات میں کوئی چیز یاد نہیں رہ سکتی تھی، تو اس لیے جھگڑے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں اس بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، دین کا معاملہ کرو، کوئی چیز بیچو، پیسے اس کے بعد میں لینے ہیں، یا کسی کو قرض دے دیا، تو تم لکھ لیا کرو اپنے پاس، لکھ کر اپنے پاس رکھو۔ دو حکم دیے، پہلا حکم دیا لکھنے کا اور دوسرا حکم دیا گواہوں کو مقرر کرنے کا۔ لکھنے میں کیا ہوگا، کبھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کتنے اس کے پیسے میں نے دینے تھے، اس نے میرے کتنے پیسے دینے تھے۔ جھگڑے کا اندیشہ ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے مفضی الی النزاع، یہ بات جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور لکھ دیا، تاریخ مدت بھی لکھ دی اور رقم اماؤنٹ بھی لکھ دیا، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کل اگر عدالت تک معاملہ جاتا ہے تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ لکھ کر رکھنا چاہیے اپنے پاس اور لکھوانا چاہیے، اور کس کا ذمہ ہے لکھوانا وہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، ادھار کا اور قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک میعاد تک، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ دو۔ لکھا ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے قرض دینے والا کہ بھائی میرے ذمہ اتنا نہیں ہے، میں نے اتنا دینا ہے، لینے والا زیادہ کا تذکرہ کرے، تو لکھا ہوگا تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں آئے گا۔ اور انسان ہے، بھول تو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد اور ذریت بھی بھول جاتی ہے۔ یہ انسانیت کے اندر، انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، نسیان تو ہے انسان میں۔ تو فرمایا اس کو لکھ دو، جب لکھ دو گے تو لہٰذا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب یہ بتا دیا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر لکھنے والا کوئی مل رہا ہے تو وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ انصاف کے ساتھ لکھنے کا کیا معنی، کسی کی طرفداری نہ کرے، جتنا اماؤنٹ ہے اتنا ہی لکھے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کرے، بالکل اس کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، اپنے پاس سے کوئی کمی زیادتی نہ کرے، اس کو یہ چاہیے وہ ایسا۔
اور آتا ہے کہ اگر لکھنے والا اس لکھنے کی اجرت لینا چاہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، اس کو اس کی اجرت دی جائے گی، وہ اپنا وقت نکال کر لکھ رہا ہے، لہٰذا اپنا وقت جب نکال کر لکھ رہا ہے تو اجرت مانگے گا، اس کو اجرت بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مفت میں لکھ دے تو اور اچھی بات ہے کہ اللہ نے اس کو علم جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ دولت عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مفت میں لکھ دے۔ تو فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اس سے کہے بھائی آپ بیٹھو یہ تحریر ہمیں لکھ دو، لہٰذا اس کو چاہیے وہ لکھ دے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کما علمہ اللہ، اور ایسا ہی لکھے جیسے اللہ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی۔ آگیا پہلے کیا لکھے؟ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ لکھے، کمی اور زیادتی نہ کرے، کسی کا سائیڈ نہ دے، اور فرمایا اس کو لکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس علم کو اگر چھپائے گا تو الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ تو لہٰذا لکھنے والا لکھتے۔ اب لکھائے کون؟ جس کے ذمہ قرض ہے وہ لکھائے گا، جس کا قرض ہے وہ نہیں لکھائے گا، ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ فرمایا فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، وہ لکھائے جس نے حق دینا ہے، جس پر قرض ہے، مقروض لکھائے، وہ لکھائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے، کوئی کمی زیادتی نہ کرے، لہٰذا برابر برابر لکھائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کوئی کمی کرے اس حق میں سے، کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، آگے قرآن نے کیا کچھ اللہ رب العزت نے بتایا، ساری صورتوں کو مقرر کر دیا۔ فرمایا ایک آدمی لکھانے والا جس کے ذمہ قرض ہے، وہ اگر بے وقوف ہے، بے وقوف کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ناقص العقل ہے، پاگل قسم کا آدمی ہے، لہٰذا اس کو نہیں سمجھ آتی، اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، وہ ایسا ہے۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہے۔ کمزور سے کیا معنی؟ چھوٹا بچہ ہے، وہ نہیں لکھا سکتا، یا یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی اب بات سمجھ نہیں آتی ہے، اب یہ اس کی کیفیت ہے۔ او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت ہی نہیں رکھتا لکھوانے کی۔ کیسے؟ وہ گنگا ہے، گنگا ہے، اس کی بات ہی نہیں کر سکتا، لکھائے گا کیا؟ یا یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہے، دوسرے کی زبان اور ہے، لکھنے والا اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا اور یہ اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا، یہ کیفیت ہے، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، پھر اس کا وکیل مقرر ہو، اس کا مختار مقرر ہو، وہ مختار اور وہ وکیل اس کا لکھوائے، جیسے اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی کوئی جس کو وہ مقرر کرے کہ میری طرف سے یہ میرا وکیل ہے، یہ میرا معاملہ لکھا دے، تو لہٰذا چاہیے وہ لکھائے۔ مترجم، ترجمان اس کی طرف سے کوئی ہے، وہ لکھائے، لیکن وہ کیسے لکھائے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھائے، کوئی کمی زیادتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھائے۔ یہاں تک ہمیں جو چیز معلوم ہوئی، کیا یہ معلوم ہوا کہ قرض جس کے ذمہ ہے ہر حال میں ادا کرے گا، اور وہ انصاف کے ساتھ لکھائے۔ اگر قرض دینے والا بھی پکا مسلمان ہے، قرض لینے والا بھی پکا مسلمان ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، پھر معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ایک حدیث ذکر کی ہے، معالم العرفان ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے، پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھے قرض چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی گواہ لے کر آؤ، میں تمہیں قرض دوں۔ اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ کہا کوئی ضامن لے کر آؤ جو ضمانت دے کے، گارنٹی دے کے تو نے قرض واپس کرنا ہے۔ کہنے لگا میرا گارنٹی دینے والا بھی اللہ ہے، میرا ضامن اللہ ہے۔ نیک آدمی تھا، اس نے اس کو قرض دے دیا، بغیر گارنٹی کے اور بغیر کس کے؟ گواہ کے دے دیا۔ تاریخ مقرر ہو گئی، 1000 دینار اس کو قرض دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دے دیا، چلے گئے، تاریخ مقرر فلاں تاریخ کو دینا ہے۔ اب وہ تاریخ آئی، جس کے ذمہ قرض تھا وہ دریا سے پار رہتا تھا، اور جس کا قرض تھا وہ دریا کے دوسری طرف رہتا تھا۔
اب وہ پار جب تھا تو اس کو یاد آیا کہ ہو میں نے تو آج فلاں تاریخ کو آج اس کا قرض ادا کرنا ہے، اب میں کیا کروں، کس طرح قرض دوں؟ دریا کے کنارے آیا، تلاش کی، کوئی کشتی نہ ملی، بہت پریشان پھرتا رہا، نہیں ملی، اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، اب وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں کیا کروں، اس کا قرض کیسے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی سچا تھا قرض دینے میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی کو اندر سے کھریدا، اور اندر سے کھرید کر وہ دینار جو تھے اس لکڑی کے اندر ڈالے، اور اس لکڑی میں ڈال کر کے ایک پرچی لکھی اس کے نام کہ یہ آپ کا قرض میرے ذمہ ہے اور آج کی تاریخ تھی لہٰذا میں آپ کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ اس لکڑی کے اندر وہ دینار بھی اور وہ پرچی بھی ڈالی اور سائڈوں سے مضبوط بند کر دیا کہ اس میں پانی نہ جائے، اور دریا میں لکڑی پھینک دی۔ ادھر جس کا قرض تھا اس نے کہا یار اس نے میرا قرض آج دینا تھا، یہ اور دریا کے پار رہتا ہے، یہ آیا دریا کے کنارے دیکھتا رہا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہ آدمی نہیں آ رہا، پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ واپس جانے لگا تو دیکھا کہ لکڑی دریا میں آ رہی تھی، کہنے لگا چلو یہ لکڑی لے جاتا ہوں گھر میں، لے جا کر میں اس لکڑی کو کاٹ کر اپنی آگ جلاؤں گا، کام آئے گی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، لے کر گھر گیا، اور جب گھر پہنچا اور جب اس لکڑی کو توڑا اس نے تو اس کے اندر سے وہ دینار نکلے اور وہ پرچی نکلی۔ جب پرچی نکلی اس نے اپنے پاس رکھ لی اور دینار بھی رکھ لیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کو کشتی ملی اور وہ دریا کو عبور کر کے اس کے پاس آیا اور آ کر اس کو وہ دینار دینے لگا کہ معذرت میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا قرض میرے ذمہ تھا، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی اور میں پریشان رہا اور آج کشتی ملی اور میں آیا ہوں، آپ اپنا قرض لے لیجئے، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اس نے کہا بھائی آپ نے تو مجھے قرض ادا کر دیا ہے۔ اس نے کہا کب؟ اس نے کہا آپ نے ادا کر دیا ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا وہ لکڑی میں جو دینار ڈالے تھے وہ مجھے مل گئے۔ تو اس نے کہا اچھا، اب اس طرح گویا اس نے اس سے دوبارہ وہ پیسے نہیں لیے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب قرض دینے والا بھی اتنا خیرخواہ ہو، قرض لینے والا بھی اتنا خیرخواہ سے نیک ہو، تو پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے نہیں ہوتے، معاشرے میں لڑائیاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جس کو قرض دے دیا اسے وصول کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹرخاتا جاتا ہے، آج کل اتنا کر لیتا ہے کہ اس قرض سے زیادہ لینے والے بیچارے کا جو ہے کرایہ خرچ ہو جاتا ہے اور آتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ دے کر پریشان ہوتا ہے۔ اس سے اگٹھا قرض لیا، اب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، اس کا نقصان کتنا کر رہا ہے یہ آدمی، اور ادھر سے اگر اس سے لے بھی لیا، قبضہ کر لیا، پھر آگے سے دگنا اسے اور وصول کر لیتے ہیں۔ پہلے کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ قرض جس نے لیا اگر وہ واقعی تنگ دست ہے اس کو مہلت دینی چاہیے، یہ صدقہ کے برابر اجر ملے گا، اور اس کو بھی چاہے اگر وہ مالدار ہے تو اس کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا یہ تذکرہ ہوا، لہٰذا فرمایا وہ یہ کرے۔ اور آگے یہاں سے ارشاد فرمایا، دوسرا حکم جو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ مقرر کر لو، ایک تحریر ہو اور دوسرا دو گواہ مقرر۔ دو حکم آگے کہ قرض جب دے رہے ہو کسی کو دو گواہ مقرر کر لو، اور گواہ کیا ہوں؟ مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے، مسلمان گواہ ہوں گے، کافر گواہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں دیا، لہذا کافر ایمان والے کا گواہ نہیں بن سکتا ہے، لہذا ایمان والے کو گواہ بنانا چاہیے، اور وہ مرد ہونے چاہیے۔ بعض امور میں جیسے دودھ پلانا ہوا، اور امور جہاں عورت کی گواہی تو معتبر ہے، لیکن معاملات میں عورت کی، جیسے زنا میں عورت کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے، وہاں صرف مردوں کی گواہی ہوگی، اس لیے کہ وہ زنا کے امور کی تشریح عورت کرتے ہوئے شرمائے گی، لہذا اس کی گواہی اس میں معتبر نہیں۔ باقی معاملات میں فرمایا دو مرد گواہی دیں گے، اور اگر دو مرد نہ ہو، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں گی، لہٰذا ایک مرد ہوگا اور دو عورتیں ہوں گی، اور عورتیں دو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کا نقصان ہے۔ پوچھا ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہمارے عقل اور دین کا نقصان کیا؟ فرمایا قرآن نے
تمہاری گواہی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دیا، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ جب مینسز کا زمانہ آتا ہے تو تم نماز نہیں پڑھتی ہو اور تمہیں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزہ بعد میں قضا کرے گی، البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ نقصان فی الدین ہوا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں گی، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور گواہ بھی وہ رکھو گے جن کو تم پسند کرتے ہو، عادل گواہ ہوں گے۔ لہٰذا ایک گناہگار آدمی وہ گواہی کے قابل نہیں، فاسق آدمی گواہی کے قابل نہیں ہے، لہٰذا وہ ان میں سے ہوں گے۔ لہٰذا جو دیندار اور عدالت والے ہوں اور وہ ہوں گے۔ اور دو عورتیں کیا ہوئے؟ ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو اسے ایک کو دوسری یاد دلا دے کہ یہ اس طرح ہے، لہٰذا یہ آگے ارشاد فرمایا ولا یأبا الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہ مقرر ہیں، اب گواہوں سے کہا جاتا ہے آپ چلیں جی گواہی دینے کے لیے، تو وہ انکار نہ کریں گواہی سے۔ جب ان کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے اور ان کی گواہی لازمی ہے تو پھر گواہی سے انکار نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کر گواہی دیں۔ ہاں البتہ یہ ہوگا گواہی دینے کے پیسے وہ نہیں لے سکتے، البتہ ان کا کرایہ وہ اس کے ذمہ ہوگا جس کے حق میں وہ گواہی دینے جا رہے ہیں، ان کا کھانا اس کے ذمہ ہوگا جس کے حق میں وہ گواہی دینے جا رہے ہیں، ان کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا۔ ہاں اگر ایک ایسا آدمی ہے وہ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کی گواہی کے لیے جاؤں گا، میری دیہاڑی نہیں لگے گی اور میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، تو وہ اپنے دن والی اجرت دہاڑی لے سکتا ہے اس سے، لہٰذا وہ لے اور جائے اور انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اور فرمایا کہ جب جن کو لکھنے کا کہا جاتا ہے وہ لکھنے سے نہ اکتائے، نہ اکتاؤ تم، ہاں یہ کہ اس کو لکھو، نہ اکتاؤ صغیرن او کبیرن، چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے، الی اجلہ، اس کی میعاد تک۔ فرمایا ذالک اقسط عند اللہ، یہ جو لکھنے کا حکم دیا ہے فرمایا یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، انصاف ہے، کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ گواہ بھی کبھی بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہے گا، لیکن لکھا ہوا ہوگا تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس میں گواہی بھی درست ہو جائے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم شک نہ کرو، لہٰذا کوئی شک اس میں پیدا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر نقد و نقد سودا ہو رہا ہے، ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے، دوسرا لے رہا ہے، نقد و نقد ہے، ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، تو وہاں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بیچنے والا لکھائے گا تو مشکل میں پڑے گا، خریدنے والا لکھائے گا مشکل میں پڑے گا، بھائی یہ پیسے دے رہا ہے اور اس سے چیز لے رہا ہے، سودا لے رہا ہے، لہٰذا وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تُدِیرُونَہَا بَیْنَکُم، جس کو تم لیتے ہو اور دیتے ہو آپس میں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا، اگر تم اس کو نہیں لکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، ہاں جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو۔ کیا معنی؟ کوئی قیمتی چیز ہے، زیادہ قیمت والی چیز ہے، وہاں گواہ مقرر کیے جائیں۔ ایک چیز ہے اتنے لاکھ کی زمین بیچ رہا ہے یا اور قبضہ بھی دے دیا، گواہ مقرر کریں۔ کیوں؟ کل یہ آدمی دھوکے میں پڑ سکتا ہے، دوسرا اس کو کہے بھائی تو نے سستی یہ چیز دے دی اور اس نے جو ہے وہ کر دیا، یہ آپس میں یہ ان کے آپس میں معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہاں گواہ مقرر کر لیں اگر زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آگے فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان کیا جائے لکھنے والے کا اور نہ گواہی دینے والے کا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرے پاس میں ڈیوٹی پر جانا ہے، میرا نقصان ہوگا اگر میں نہیں جاؤں گا، کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑو تم بیٹھ کر میرا کام لکھو۔ نہیں، یہ نہیں، وہ آج اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی نہیں کل لکھواؤ نا، پرسوں لکھوا دو، لیکن اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور گواہ وہ کہتا ہے آج میں گواہی کے لیے نہیں جا سکتا ہوں تو اس پر جبر نہ ہو، اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو نہیں تم اپنا نقصان کرو گواہی دو، نہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں عدالت میں جا کر کہہ سکتے ہیں، تاریخ مقرر کر سکتے ہیں جی فلاں دوبارہ تاریخ مقرر کر دو، اس پر ہم آ جائیں گے، لہٰذا اس کا نقصان نہ ہو۔ اور ایک یہ تفسیر کی جب یہ ایکٹیو وائز اور پیسو وائز ہو تو یہ مانے، ایکٹیو وائز ہوگا تو یہ ہوگا ولا یزار کاتب، لکھنے والا نقصان نہ کرے، وہ کسی کے ساتھ مل کر دوسرے کی کمی نہ کرے،
ولا شہیدوں اور گواہ بھی غلط گواہی دے کر دوسرے کا نقصان نہ کرے، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کیا نقصان کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو بے شک یہ نافرمانی ہوگی۔ فرمایا کہ پھر یہ تمہاری طرف سے، بکم تمہاری طرف سے نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جن کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تمہارے امور بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں یہاں جو یہ بتا دیا کہ ان چیزوں میں آدمی عمل کرے اگر، ہاں تو لکھ لیتا ہے اپنے پاس، گواہ رکھ لیتا ہے، تو کئی سارے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے اور معاشرہ ان لڑائیوں اور جھگڑوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔